نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی میری زندگی اور میری موت، اور زندگی بنتی ہے عمل سے، اعمال سے، اور اعمال ہم کرتے ہیں مختلف اوقات میں، خواہ وہ پھر کام دنیا کے نقطہ نظر سے ہوں یا آخرت کی ضروریات کے تحت ہوں، وہی ہماری زندگی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو دراصل جو عمل ہے وہی ہماری زندگی ہے، اور جب ایک مومن یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو پھر وہ اپنے سارے کاموں کو، اپنے سارے افعال کو اسی نظر سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ماحول کی صفائی پہ، کاموں کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے صحت کی صفائی پہ، جسمانی صفائی، ماحول کی صفائی، اور باقی ہر طرح سے۔ آپ میں سے کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے تو کر دیں جی پلیز۔ میں نے کل اپنی ذاتی صفائی کا ہاں میں جب بھی جوس بناتی ہے تو کچھ فروٹس میں نہیں ہوتی، جیسے اورنج وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن میں نے کل ان کو دھویا پھر میں نے ہاں جب ہم کوئی بھی چیز استعمال کرنے لگتے ہیں تو سم ٹائم ہیبیچولی یا پھر جلدی میں کر جاتے ہیں نا، کہ بغیر اچھے سے ہائیجینیکلی اس کو جج نہ کیا اور استعمال کر لیا۔ جلدی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ العجلۃ من الشیطان۔ بہت سارے کام ہمارے کوالٹی وائز اچھے نہیں ہو پاتے جلدی کی وجہ سے۔ اچھا، بہت سارے کاموں کی ہم نیت پہ پراپر ورک نہیں کر پاتے جلدی کی وجہ سے۔ اچھے کام کر لیں گے لیکن نیت کو کوئی خاص امپورٹنس نہیں دیں گے۔ مثلا ہم کھانا کھانے سے پہلے اگر تسلی سے کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیسے کھا رہے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور اگر جلدی جلدی کھا رہے ہیں تو دھیان نہیں رہتا، اور اس کے درمیان میں پھر ہمیں یاد آیا اور پھر ہم نے اولہ ہوا آخرہ ہو پڑھ لیا۔ مگر چاہے جلدی کسی بھی کام میں ہے، لیکن ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق مفہوم حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا تھا شیطان تمہارے ہر کام میں ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ہر وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کام مل کے ہماری زندگی بنا رہا ہے۔ وہ زندگی جو ہم صرف اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو زندگی گویا اعمال کا مجموعہ ہے، افعال کا مجموعہ ہے، ان اعمال کا کہ جن میں ہماری نیتیں، ہمارے طور طریقے، ہمارے خلوص، ہماری دلی کیفیات اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں ہوتی، دوسری طرف چیلنج یہ بھی ہے کہ زین لہم الشیطان، شیطان کچھ اعمال کو مزین بھی کر کے دکھاتا ہے۔ سارا چیلنج تو اعمال اور افعال ہے نا، تو ان پہ اٹیک کرتا ہے۔ کیسے اٹیک کرتا ہے؟ مثلا مزین کر کے وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دائیں ہاتھ سے کوئی پانی پی رہا ہوگا یا کچھ بھی ڈرنک کر رہا ہوگا کچھ بھی، تو وہ آپ کو اتنا سٹائلش نہیں لگے گا جو بائیں ہاتھ سے پی رہا ہو، وہ آپ کو زیادہ سٹائلش لگے گا۔ انوائرمنٹ اور ارد گرد کے اب تو میڈیا کا انفلوئنس جس طرح سے ہے، اور اس سب میں آپ کو وہ ساری چیزیں مزین کر کے، مثلا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، بیٹھ کے کھانا پینا سائنٹیفکلی اچھا ہے،
فزیکلی ہمارے ہیلتھ کے لیے ہے، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں جو سائنس اب پروف کر رہی ہے، لیکن سنت نے ہمیں جو سکھا دیا اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو بیٹھ کے کھانا آپ کو اتنا سٹائلش نہیں دکھے گا جتنا کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھانا پینا وہ ٹرینڈز ہیں، وہ سٹائلش لگے گا. زین لہم الشیطان اعمالہم. یہ الگ بات ہے کہ سارے ہی وہ طریقے جو شیطان ہمیں مزین کر کے دکھاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن سے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری جسمانی، روحانی اور اخلاقی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. مثلا جسمانی صحت کی ہم نے جب بات کی، ماحول کی صفائی کی اگر ہم نے بات کی، تو اس میں بھی ہم اپنا رہن سہن دیکھیں یا اپنا کھانا پینا، غذا میں بھی، تو غذا میں خوراک لیتے ہوئے سب سے پہلا خیال ہمارے ذہنوں میں کس چیز کا آتا ہے؟ سب سے پہلا خیال کھانے پینے کہ وہ کیسی ہو، کیا خیال پہلے آتا ہے؟ یہ برتن صاف ہے اور خوراک جو ہے وہ اچھی والی ہے. اچھے والی خوراک ہے یا لذیذ ہے؟ یس، بی پریکٹیکل پلیز. مزیدار ہے کہ نہیں؟ پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ. ویل ڈن. شکل بھی اور ہاں یس. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ وہ کلرفل ہے. اگر وہ ٹیسٹ اور وہ کلرز، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہارمفل بھی ہوں، تو ہم دونوں میں سے کس کو چوز کرتے ہیں؟ اگین اینڈ اگین ٹیسٹ. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پیئیں گے. یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثياب ویتشدقون فی الکلام ویرکبون من الدواب الوانا واولئک شرار امتی. طرح طرح کے کھانا کھائیں گے، رنگ برنگ مشروب پیئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مینشن کی ہیں ان میں ایک کھانا ہے، پھر کیا ہے؟ پینا ہے، کھانے کھائیں گے، اور پھر ڈرنکس کی بات ہے، پھر کپڑوں کی بات ہے، پھر گفتگو کی بھی احتیاطی کی بات ہے، رنگ برنگی باتیں کریں گے، اور پھر سواریوں کی بات ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. دوسری طرف ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے. ہم کھانے کی بات کریں، اگر صحت کے لیے ہارمفل کیمیکلز، جتنی بھی فوڈ کلرز ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ متنجن میں کوئی کسی فنکشن میں کسی جگہ پہ کسی اس میں کہ کلر ڈال دیے 2-3 اور وہ کلرفل متنجن بن گئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہ چیز ڈفرنٹ، ایک ٹیبل کے اوپر آپ کو ڈفرنٹ کلرز ملیں گے، اور یہ جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں وہ سب بہرحال یہ ہارمفل کیمیکل ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہے. تو دونوں میں سے اٹریکٹ کس کی طرف ہوتے ہیں ہم زیادہ؟ کس کو دیکھ کے بہت ایک ایسی فیل آتی ہے؟ کلرفل. بالکل. اور دوسری طرف اگر ایک چیز ہماری صحت کے لیے، ہماری بونز کے لیے، ہمارے مسلز کے لیے، ہمارے ہارٹ کے لیے بیٹر ہے، مگر اس میں کوئی خاص خوشبو نہیں ہے، اس کا رنگ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، تو کیا آسانی سے کھا پی لیتے ہیں؟ زین لہم الشیطان. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رنگ برنگ مشروب پیئیں گے، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ. کتنے کلرز مل، پہلے ہوتا تھا پھر بھی 2-3 کلرز، اب کتنے کلرز ہوتے ہیں ڈرنکس پہ؟ ڈفرنٹ کلرز. نیچرلی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلرز دیے ہیں، یعنی فروٹس دیے ہیں، لیکن کیا ان میں اتنی اٹریکشن ہمیں لگتی ہے؟ فروٹس ہیں نا، سبحان اللہ، مختلف رنگ کے ہیں نا، یعنی اورنج کا آپ کو ملے گا، آپ کو گنے کا رس ملے گا، آپ کو اور آپ دیکھیں ملک شیک بنائیں آپ کو ڈفرنٹ فروٹس کے ساتھ، ہر فروٹ کا ایک الگ آپ کو کلر بھی مل سکتا ہے اور ایک ٹیسٹ بھی.
لیکن آپ ایک طرف رکھیں اس کو اور ایک طرف رکھیں دوسری طرف, کس کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کس کی طرف؟ کولڈ ڈرنکس کی طرف, سافٹ ڈرنکس کی طرف, یا ایسی آرٹیفیشل چیزوں کی طرف. یعنی یہ ایک پورا پروگرام ہے, اور جب تک ہم اس کی تھیم کو نہیں سمجھ لیتے, سنجیدگی سے اپنے دین کی روح کو نہیں سمجھ لیتے, اپنے دین کے مزاج پہ ہم سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کر سکتے, تب تک ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. اور یہ ڈائریکٹلی ہماری ذہنی صحت اور ہماری جسمانی صحت کو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے, ہم کس کام کے قابل رہیں گے اگر ہمارے جسم میں وہ ہمت نہیں, وہ طاقت نہیں, ہمارے دل میں وہ طاقت نہیں. دل کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ہم جو کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے, وہ دل کو چلاتا ہے, دل میں خیالات اٹھتے ہیں, پلانس بنتے ہیں, دماغ تک جاتا ہے, ساری باڈی کو آرڈر کرتا ہے, تو جیسا کھائیں گے ویسے کریں گے. جسمانی صحت پہ بھی اثر پڑے گا, اعمال پہ بھی ایون اثر پڑے گا. تو اللہ کی خاطر اعمال کرنے کے لیے ہمیں فطرت کے ساتھ جڑ کے رہنا ضروری ہے. ہم جتنا فطرت سے دور ہوتے جائیں گے, صرف کچھ ریسرچز پڑھ رہی تھی, ٹائم اتنا نہیں ہے, بٹ جیسے جو بھی ہماری ڈائٹ میں چینجنگز آئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, بہت زیادہ جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے ڈائٹ میں, کیا ہے وہ؟ آپ سب بتا سکتے ہیں کیا ہے وہ؟ کون سا انگریڈینٹ ہے جو ہر چیز میں آپ کو ملے گا؟ ہر طرح کی فوڈ میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. چکن, شاباش, اور میدا. کیا کچھ بنتا ہے میدے سے؟ کیا بنتا ہے؟ روٹی میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں, پیزا, شاباش, کیک, بریڈ, یس, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ جتنی بھی ہے, بیکری فوڈز, نوڈلز, یس, نوڈلز انہوں نے نام لیا. نوڈلز کے اندر تو ایسا سٹکی کیمیکل وہ ڈالتے ہیں کہ میں پڑھ رہی تھی کہ 1 ویک لگ جاتا ہے آنتوں سے اس کو اترتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو نوڈل, انسٹنٹ نوڈلز باہر سے ملتے ہیں, جو بہت زیادہ لنچ میں ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو بنا کے رکھیں تو وہ اتنے جلدی آپس میں چپکتے نہیں ہیں. ان میں ایسے ہارمفل کیمیکلز انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو ہماری جسمانی صحت پہ تو اثر کرتی ہی کرتی ہیں, جب ان سے کنورٹ ہو کے ہمارا بلڈ مطلب سٹکی ہو رہا ہے, وہ فزیکلی تو ڈسٹرب کر ہی رہا ہے, مگر وہی پھر ہمارے اعمال اور کردار اور افعال پہ بھی تو اثر انداز ہو رہا ہے نا. جیسے بچوں میں شوگر لیول کا بہت زیادہ بڑھ جانا, وہ اسی میدے کی وجہ سے ہے. ہماری باڈی میں شوگر لیول جو ہے امبیلنس جو ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, جو بہت سارے ریسرچز اب آ رہی ہیں, وہ اس مین انگریڈینٹ کی وجہ سے ہے. کیونکہ جب میدا الگ کیا جاتا ہے تو اس میں سے کوئی 10 ٹائپس کے پروٹینز اینڈ وٹامنس اینڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری الگ بیسڈ ہو جاتی ہیں, ریفائن جب کرتے ہیں اس کو. اور اس کے اندر کیونکہ فائبر نہیں ہوتا تو یہ جا کے آپ کے آنتوں کے اندر ایسا سٹکی مواد پیدا کرتا ہے کہ جس کو پھر سٹمک کو اس کو ریزالو کرنے کے لیے بہت ساری انرجی چاہیے. اور پھر جب ہمارے سونے جاگنے کے اوقات درست نہیں ہوتے تو ہماری باڈی اس سے پورا ورک نہیں کر پاتی, سلولی سسٹم اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر رنگ, خوشبو اور ذائقے کو ہم زیادہ یا لذت کو ہم زیادہ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, میکسیمم وہ چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. جو برگرز آپ باہر سے لے رہے ہوتے ہیں, جو مثلاً اس طرح کی جو برگر آپ گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی شیپ آپ کتنا بھی کر لیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا. وہ بیکری آئٹمس جو باہر سے ملتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا؟ جیسے چکن کی انہوں نے بات کی, بہرحال اس پہ تو بہت زیادہ ٹاک ہے کہ اس کی فیڈ کس ٹائپ کی ہے اور
وہ الاؤڈ بھی ہے اسلام میں یا نہیں تو بہت ہی الگ بات ہے، لیکن میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار، ہماری ایون تھاٹس وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں اللہ کی اطاعت میں، اور میرا جینا اور میرا مرنا آسان ہو صرف اللہ رب العزت کے لیے کنورٹ کرنا، اس میں اپنی ڈائٹ، اپنی روٹین اور اپنی ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات کی وہ لباس کی۔ سب سے زیادہ ساتر جسم کو کپڑا پہنانے کا مقصد پورا کرنے والا جو لباس ہے، جسم کو کپڑا پہنانے کے دو مقاصد ہیں نا، ایک اس کو ڈھانپنا اور دوسرا اس کو موسم کے اثرات سے بچانا، سردی کے یہ دو بیسک ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جسم خوبصورت رہے، زینت و ریشہ۔ کون سا کپڑا یا کون سا ڈریس آپ کو باڈی کے اوپر زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ جو پورا ہوتا ہے یا تو جو بہت چھوٹا ہوگا یا پھر جو بہت بڑا ہوگا؟ جو بالکل پورا ہے، جو برابر ہے، وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ زین لہم الشیطان، کہ وہ جب پورا دھیان ہمارا کلرڈ میں اور ان ساری چیزوں کی طرف لگے گا تو obviously آپ تعمیری کام کرنے کے لیے ایک تعمیری سوچ، تعمیری ذہن، وہاں آپ کو انرجی لگانے کے لیے، وہاں آپ کو اپنا قیمتی وقت اور قیمتی جس کو کہتے ہیں دماغ اور پلاننگز، پھر آپ ایک رخ ہو سکتا ہے نا ہماری کوششوں کا، اور خاص طور پر تب جب ہم اعتدال سے باہر نکل کے ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کریزی ہوتے ہیں اس معاملے میں، کپڑے اور کھانے پینے، اور اب تو وہ مطلب پوسٹس کر کے ہی استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ پوسٹ لگاتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کی گائیڈ لائن کے لیے جو چیزیں ہمیں بتائیں، ہمیں اس بات پہ شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کی حکمتوں سے جاہل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دکھایا اور وہ کچھ بتایا جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ تو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا آپ لوگ یہ نہ سوچنے لگیں کہ باجی تو ہماری ڈائٹ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے کہ ساری ہی چیزیں اس طرح ہے تو پھر کیا کھائے بندہ، مگر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا، اور سائنس آپ کو بہت سالوں بعد پروف کری، آپ ریسرچز اٹھائیے، خود بھی کچھ کام کیجئے، اس پہ ہوم ورک کیجئے، گوگل کیجئے گھر جا کے کہ آپ کی ہیومن باڈی کے لیے بینیفیشل کون سی ڈائٹس ہیں، کون سے انگریڈینٹس ہیں، ہارمفل کیمیکلز کون سے ہیں جو کس ڈائٹ میں آتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو آج سائنس بتا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا؟ آپ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ فطرت کے ساتھ ساتھ جینا آپ کو، آپ کے جسم کو، آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو لمبی عمر دے گا۔ ایک اصول بھی آپ نے سنا نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اور یہ ہر معاملے میں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ جملہ صرف صحت سے جڑا ہوا لگتا ہے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جملہ گفتگو سے متعلق بھی فٹ لگتا ہے، پھر تھوڑے سے اور سمجھدار ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جملہ ایموشنلی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کے حوالے سے بھی فٹ آتا نظر آتا ہے۔ اور جتنا آپ میچیور ہوتے جاتے ہیں، آپ کو قدرت کا یہ اصول سمجھ آنے لگتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، ہر معاملے میں بہتر ہے۔ آپ جہاں اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے، خوراک میں، رہن سہن میں، برتاؤ میں، گفتگو میں، ہر معاملے میں، وہاں کیا ہوگا؟ آپ پروڈکٹیو نہیں رہیں گے، آپ کی کارکردگی پہ فرق پڑے گا، اعمال اور افعال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے اور ان سے بہتر نتائج اٹھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پھر یہ بھی ہمارا شرع صدر ہونا چاہیے کہ شیطان جہاں اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے وہاں قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں وسوسے بھی ڈالتا ہے. قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ سستی بھی پیدا کرتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانیت کے سب سے بڑے گائیڈر ہیں ان کی رہنمائی میں اپنے اوقات کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی عادات کو ڈسپلن کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی زندگی جو مختصر ہمیں ملی ہے وہ تجربوں کی نظر نہیں ہو جائے گی. ورنہ اگر ہر چیز کو تجربہ کر کے ہی ہم نے اٹیمپٹ اس کو کرنا ہے پھر تو آپ اپنا بہت سارا حصہ ویسٹ کر بیٹھیں گے. تو کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرہیز کریں. مثلا یہ ابھی جس حدیث پہ ہم نے بات کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مٹیریلسٹکلی ہمیں نہیں سمجھایا بلکہ آپ نے شر کی وجہ بننے والی جن چیزوں کو مینشن کیا اس میں ہر طرح کی چیز ہے. آپ نے کھانے کی بات کی, آپ نے پینے کی بات کی, آپ نے لباس کی بات کی, آپ نے گفتگو کی بات بھی کی. گفتگو کی بات بھی کی. گویا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحت کو معتدل رکھنے کے لیے سادگی ضروری ہے, کم بولنا ضروری ہے, ضرورت تک محدود رہنا ضروری ہے. پھر جلد بازی شیطان کی طرف سے, سستی اور دل میں وسوسے ڈالنا, ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اور دوائیوں سے بچنے کے لیے جسم جب بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی دوا کرتے ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے شیڈیول؟ سب سے پہلے کیا لیتے ہیں آپ؟ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لیتے ہیں, اس سے کام نہیں بنتا تو انجیکشن, اور اس سے کام نہیں بنتا تو ڈرپس پہ آتے ہیں, اس سے کام نہیں بنتا تو سرجری تک آ جاتے ہیں. تو پرہیز علاج سے بہتر, اور سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی مشکل ہو جائے گی نا. تو بہتر ہے کہ شروع عمر میں ہی, سٹارٹ میں, اگر اس عمر میں آپ اپنی ان ساری چیزوں کو سیٹ کر لیتے ہیں, آپ چوزی ہو جاتے ہیں, آپ اپنی کچھ معاملات میں اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں, تو آگے تک جا کے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. اسی لیے بچوں کو چھوٹی عمر سے ان چیزوں کے معاملات میں کانشیس کر لینا چاہیے. دائیں ہاتھ سکھانا ہے, اپنے آگے سکھانا ہے, اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ ابھی سے ان کا خیال رکھیں. مثلا بعض اوقات ماؤں کا یہ ہوتا ہے, بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے 2 سال میں بچوں کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ان کے دونوں ہاتھوں کی پاور سیم ہوتی ہے, تو جو لیفٹ ہینڈ بننا ہے اس نے رائٹ ہینڈ بننا ہے, یہ فرسٹ 2 ایئرس میں بچے کا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. تو شاید ہمارے ہاں کیونکہ مائیں دائیں ہاتھ سے کام کر رہی ہوتی ہیں تو بائیں ہاتھ پہ چلا اسے اٹھا کے بچے کو رکھتی ہیں, تو جب وہ بائیں ہاتھ پہ رکھتی ہیں تو بچہ زیادہ اس کا دایاں ہاتھ اندر کی طرف ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کا بایاں ہاتھ آزاد ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو کچھ بڑھائے تو وہ زیادہ تر بایاں ہاتھ آگے کرتا ہے. جو بچے مائیں جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں کانشیس ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ آگے کرتی ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جو لوگ شروع سے کانشیس ہو جاتے ہیں تو پرہیز علاج سے بہتر ہو جاتا ہے. عادات میں بھی, جذبات میں بھی, گفتگو میں بھی, اخلاق میں بھی, عادات میں بھی. دوائیوں تک نوبت نہیں آتی. پھر دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹارٹ سے جب آپ اپنے آپ کو محفوظ کر کے چل رہے ہیں تو آپ کا جو ول پاور ہے, جو آپ کا ڈیفنس سسٹم ہے, وہ پاورفل ہو جاتا ہے. اس کو بار بار چیلنجز نہیں ملتے نا, تو اس کو وہ اپنی جگہ پہ فل آف فل چل رہا ہوتا ہے. آپ کی آرمی اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کی باڈی کی. اور جو لوگ گفتگو میں, معاملات میں, مثلا اپنے آپ کے ساتھ کر لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لیا فضول گفتگو نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, تو نہیں بولنا, اور یہ شروع سے عادت ڈال لی تو بہت سارے فائدہ ہوں گے. آگے جا کے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے نا. تو پرہیز علاج سے بہتر ہو گیا, آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو گئے. آپ فیئر ڈیل کرنے کے عادی ہیں شروع سے.
सीधी सुथरी साफ बात करने और सुनने के आदी हैं शुरू से, क्लियर कट चलने के आदी हैं शुरू से, अपने आप को आपने शुरू से ही। तो क्या ख्याल है कि आमाल और अफ़आल को अल्लाह की अताअत के मुताबिक ढालने में आसानी हो जाएगी कि नहीं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, हमारी हयात क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, हमारे अमाल, हमारे दिन रात, हमारे काम, हमारे अफ़आल, हमारे अफकार, हमारा किरदार, हमारा इखलाक, हमारी कोशिशें, हमारी मेहनतें, हमारी थकावटें, यही हमारी जिंदगी है। और जब ये सब सही किबले की तरफ चल रही हूं तो बार बार इलाज की नौबत ना आए, परहेज से चल रही हूं तो कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं हम। तो बहरहाल फिजिकल परहेज की तरफ अगर हम आए तो वक्ती और मामूली जिस्मानी तकालीफ में दवाओं को अपनी आदत ना बनाना, और तकलीफ की ज्यादती में दवाएं जो है फिर बेअसर होने लग जाती। इस बात को याद रखना कि बिला जरूरत मेडिसिन, दवाएं और टैबलेट्स और टीकों का शौक ये भी मुज़र सेहत है, क्योंकि याद रखिए जो भी टैबलेट्स है बहरहाल वो केमिकल्स अपने अंदर लिए हुए हैं। और आप लोगों को इसका भी मुशाहिदा हुआ होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा टैबलेट ले रहे होते हैं उनको एक टाइम के बाद उसका भी असर नहीं होता। एक बात अपने जहन में रख लीजिए, there are 4 blood groups, different types of blood groups, 4 blood groups, as you know all. जानते हैं ना आप लोग टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने हैं? तो एक पैनाडोल क्या सबको सूट करनी चाहिए? करनी चाहिए? नहीं, सब शौक से खाते हैं, जहन बना हुआ है, लेंगे तो ही ठीक होंगे। आपको क्या पता है कि आपके ब्लड का रिएक्शन किस टैबलेट पे कैसे है? सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन समझते हैं ना, दांत में दर्द है ये दे दें, सर में दर्द है ये दे दें, पेट में दर्द है ये कर लें, वो कर लें, दिस एंड दैट। खातून खाना होने की हैसियत से खास तौर पर आप सबके अंदर मसनून ग़िज़ाओं और मसनून परहेज की समझ बूझ होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजों को अपने अहले खाना की आपको टैकल कैसे करना है। डायरेक्ट टैबलेट्स पे नहीं चले जाना। मसलन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपने मसनून ग़िज़ाओं के जरिए ही, देखें जिस्म के अंदर जब कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी वीकनेस या किसी भी चीज की कोई बीमारी का सिम्टम आ रहा होता है, मसलन आपको फ्लू हुआ है, मसलन आपको टेम्परेचर फील हो रहा है, कुछ भी ऐसा, सुस्ती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका हमें पता होना चाहिए कि आप जब बीमार होते थे तो आप क्या करते थे। कोई बताएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते थे तो उनका पहला स्टेप क्या होता था? हमें पता होना चाहिए। क्या होता था बताइए जी प्लीज। शाबाश। सबसे पहले क्योर क्या है कि वो रुकिया शरिया और हिफाजत की दुआएं, वो जो हमने स्टार्ट में आपको दी थी, और उसके साथ साथ आयत सकीना, और इन चीजों से अपने आप पे वर्कआउट करें। सेकंड स्टेप ये है कि दुआ करके और सफाई, जाती जिस्मानी सफाई और माहौल पे एक नजर डाल के उसका सोल्यूशन करने की कोशिश की जाए। मसलन अगर फ्लू हो गया तो नाक में और ज्यादा कॉन्शियसली पानी चढ़ाना, या ज्यादा लंबा सजदा करना, या स्टीम ले लेना। और थर्ड स्टेप जाके है मेडिकेशन, और उस मेडिकेशन में भी वो जो आपकी फिजिक को रिजेंबल करे, आपके जिस्म की मुताबिकत से हो। मसलन आप छोटे से एज ग्रुप के अंदर 500 mg की टैबलेट्स ले रहे हैं, बगैर ये देखे कि कितने mg की हैं ले रहे हैं, तो अगले 10 साल के अंदर आपकी बॉडी उस केमिकल को इतना अब्सॉर्ब कर लेगी कि फिर वो उस पर रिएक्ट करना छोड़ देगी। तो खातून खाना होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज, समझदारी, शौरी तौर पर जिंदगी गुजारने का तरीका आना बाकी सारे घर वालों के लिए सहूलत है, वरना परेशानी है। तो शौकिया दवाइयां लेना
ٹیبلٹس لینا اور سائیکالوجیکلی ان سے سیٹسفیکشن لینا کہ گولی کھا لیے تو اب ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے تھوڑا سا ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ول پاور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے سخت سردی یا سخت گرمی کے منفی جو اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز کرنا، گھر، لباس، خوراک وغیرہ کو تمام موسم کے تقاضوں ضروریات کے مطابق استعمال کرنا۔ پھر جو وبائی یا کوئی متعدی امراض ہوتے ہیں مثلا برسات کے موسم میں یا گرمی میں، ان سے حفاظتی تدابیر کرنا، مثلا گھروں کے اندر آپ کے جو سٹورز ہیں، جو بستر ہیں، کونے کھدرے ہیں، ان میں ان کو ہوا لگوانا، روشنی پہنچانا، صفائیاں کرنا، ان کے اندر کوشش یہ کرنا کہ کوئی یعنی فطرتاً جو چیزیں ہیں جیسے مثلا بیری کے پتے ہیں یا ایسی چیزیں جن کے ساتھ آپ ان کو صاف بھی کر سکتے ہیں اور جراثیم سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش جو ہے، مثلا آپ رات کو برتن ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے اور کاکروچ پوری رات جو ہے وہ پھرتے رہے برتنوں کے اندر اندر، سیدھے رکھ کے چلے گئے۔ کاکروچ آپ کو پتہ ہے کہ گھومتے ہیں رات کو نکل کے، تو وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ خراب برتنوں کے اوپر ہوں، وہ بعض اوقات پھر صاف برتنوں کے اندر سے بھی گھوم جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو برتن الٹے کر کے رکھے جائیں، برتن کو سیدھا نہ رکھا جائے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں پہ نظر ثانی بھی کرنا۔ ہم بات کرنا پرہیز کی کہ اپنی عادات ہی ایسی بنانا، ایک شعوری کوشش کے ساتھ۔ مثلا آپ پیڑا بناتے ہیں بیلن کے ساتھ، جس بیچارے کی کبھی قسمت نہیں جاگتی، دھونا کبھی مشکل سے ہی اس کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو ایسے ہی استعمال کر کے پھر واپس ٹرائی ہے تو وہ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ بھی نظر ثانی کرنا کہ ایسے مواقع نہ آئے۔ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنی عادتوں کو ڈھالنا۔ پھر بیماریاں پھیلنے کے موسموں میں حفاظتی ٹیکے لگوانے کی کوئی سہولت ہے تو اس سے دیکھ لینا اگر ضرورت ہے آپ کو۔ پھر اگر کوئی ایسا علاقہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ کوئی وبائی مرض جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو صحت مند انسانوں کو اس میں مسنون طریقہ آنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں رہے، باہر والے اس شہر کے اندر نہ جائیں اور اس شہر والے اس شہر سے باہر نہ آئے۔ بہرحال یعنی پرہیز کا اہتمام کرنا اور اس میں سستی نہ کرنا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ سستی شیطان کی طرف سے ہے۔ جیسے بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں اس کنڈیشن پہ ہوں کہ مجھے سٹیم لینی چاہیے، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سٹیم لی؟ نہیں، وہ لینی تھی، وہ اچھے سے نہیں لی، وہ اچھا لیتی ہوں۔ حالانکہ پتہ ہے کہ یہ سٹیم لینی ہے، اس وقت بنتی ہے، لیکن ٹیبلٹ کھانا آسان ہے، یا پھر سر لپیٹ کے لیٹ جانا، چلے جو گزرے گا وہ پوچھے گا ہے کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا، پروڈکٹیو لائف کی طرف آنا، کانفیڈنٹ رہنا، اپنی زندگی، اپنے اوقات، اپنی انرجی، اپنی صحت کو ایک نعمت سمجھنا، ٹارگٹ سیٹ کرنا، یہ سب پرہیز کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر پرہیز کے ساتھ بیماری آ ہی گئی ہے، اس پہ پھر ہمارا کیا طور طریقہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہو۔ آپ نے فرمایا نا، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو، بس دوا کرو۔ صرف سستی کی وجہ سے یا اسی اس میں کہ چلیں اسی بہانے چھٹی ہو جائے گی، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، دوا بھی نہ لینا تو پھر اس کو اس کے صحیح نتائج تک خود کو ریفریش نہ کرنا۔ یہ سب افعال، اعمال، یہی ہماری زندگی ہے، اسی کو ہم نے اللہ کے لیے ڈھالنا ہے۔ یہی دن رات کا ہمارا کردار اللہ کی رضا کے مطابق ہونا ہے۔
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.